السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 9 اور 10۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ثم پھر سواہ اسے ٹھیک ٹھاک کیا، برابر کیا، درست کیا، ونفخ اور پھونکا، فیہ اس میں، من روحہ اپنی ایک روح، وجعل اور بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما بہت ہی کم، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالو اور انہوں نے کہا، اذا کیا جب، ضللنا گم ہو جائیں گے ہم، فی الارض زمین میں، انا تو کیا واقعی ہم، لفی خلق جدید البتہ نئی تخلیق میں ہوں گے، بل ہم بلکہ وہ، بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات کا، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ ایک دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کو جاننے کے لیے، اور یہ جاننے کے لیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اپنی تخلیق ہی کے اوپر غور و فکر کر لے۔ ایک حقیر سے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا آغاز کیا، ثم سواہ پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اسے برابر کر دیا، اسے درست کر دیا۔ یہ تینوں اس کے معنی ہیں۔ تو اصل میں یہاں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ یعنی انسان نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے پھر علقہ ہوتا ہے جمے ہوئے خون کی صورت میں، پھر وہ مضغہ ہوتا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس مضغے کو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی ہڈیوں کے اندر تبدیل فرماتا ہے، اور ان ہڈیوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ گوشت بنا دیتا ہے۔ اس کے اعضاء انسان کے ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ بڑی عمدگی کے ساتھ بناتا ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر بٹھا دیتا ہے۔ ثم سوا، یہ مطلب ہے کہ اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اسے درست کر دیا، اسے برابر کر دیا، اس کا ہر عضو جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر آ گیا،
اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس کی نشو و نما ہو رہی ہے ماں کے پیٹ میں۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزید اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، تم میں سے ایک کی جو تخلیق ہے اس کی ماں کے پیٹ میں وہ جمع کی جاتی ہے اس طرح کہ 40 دن وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دن وہ علقہ ہوتا ہے، 40 دن پھر وہ مضغہ ہوتا ہے۔ اس انداز سے یہ مختلف مراحل ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، اور بڑے حیرت انگیز یہ مراحل ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کتنی قدرت اور عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے کس طرح انسان کو یعنی پیدا کرتا ہے اور خوراک بھی مہیا کرتا ہے، اور ہر ایک عضو جو ہے اس کا وہ کتنی عمدگی کے ساتھ مختلف مراحل سے گزر کر تیار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بالعموم 9 مہینے تک انسان اپنی ماں کے رحم میں رہتا ہے اور پھر وہاں سے باہر آتا ہے، اور یہ 9 مہینے ایک عمومی مدت ہے، ورنہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، فرمایا رحموں میں ہم ٹھہراتے ہیں جب تک ہم چاہتے ہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں اس طرح کہ تم بچے ہوتے ہو، اور ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر انسان آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے یہ جاننے کے لیے کہ عبادت کے لائق ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری کی ساری تخلیق انسان کی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کو ان مختلف مراحل سے اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے، تو پھر اللہ کا حق ہے نا کہ انسان اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کو پکارے، اس کو سجدہ کرے، اس سے مانگے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت اس کو جسم دیا ہے، یہ اعضاء دیے ہیں۔ تو فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ، اور پھونکا اس میں من روحہ، اپنی، اور پھونکی اس میں اپنی ایک روح، یہ من تبعیضیہ ہے، اور روحی ہی اپنی روح، یعنی روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ روح اللہ کا جز ہے یا اللہ کا حصہ ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ جو نسبت ہے، اضافت ہے، اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں، نسبت تشریفی کہتے ہیں، کسی چیز کو عظمت دینے کے لیے اس کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں روحی ہی اپنی روح مراد اپنی پیدا کی ہوئی روح، یہ روح اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہوا نا، تو اس کو ناقۃ اللہ قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناقۃ اللہ کہا۔ صالح علیہ السلام نے کہا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، تو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ نسبت اس چیز کو شرف اور عظمت دینے کے لیے ہے۔ یہ ہے تو مخلوق، ساری اونٹنی اللہ کی پیدا کی ہوئی، وہ اونٹنی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی، لیکن اس کی نسبت جو ہے وہ تشریفی ہے، کیونکہ وہ ایک معجزہ تھا جو صالح علیہ السلام کی قوم کے طلب کرنے پر اللہ کے حکم سے ظاہر ہوا۔ اسی طرح سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کے مہینے کو بطور خاص شہر اللہ قرار دیا گیا، اللہ کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ تو یہاں بھی اپنی روح، یہ اضافت تشریفی ہے اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص پیدا کی ہوئی ایک روح جو ہے اس کے اندر پھونک دی۔ یہی روح اور جسم کا اتصال زندگی ہے، اور اس کا انقطاع یہ موت ہے۔ نیند میں عارضی طور پہ ہوتا ہے، اسی لیے نیند کو بھی وفات صغریٰ سے تعبیر کر لیتے ہیں، نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ اور جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے
تو یہ روح اور جسم کا جو تعلق ہے یہ دائمی طور پہ ختم ہو جاتا ہے، انسان پھر دنیاوی زندگی سے آگے برزخی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ سارے معاملات برزخی زندگی کے ہیں، اس کی روح بھی اس کے جسم میں پھر لوٹائی جاتی ہے، اس کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوالات پوچھتے ہیں، یہ سارے برزخی زندگی کے معاملات۔ لیکن دنیاوی زندگی میں ایک مرتبہ جو موت انسان کے لیے لکھ دی گئی ہے کہ روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، تو یہ پھر اس کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، یہ تین اعضاء اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے۔ اعضاء تو انسان کے اور بھی بہت ہیں، انسان کی ٹانگیں ہیں، انسان کے ہاتھ ہیں، اور دیگر انسان کے اعضاء ہیں، لیکن یہاں تین اعضاء ذکر کیے ہیں، اور یہ صرف یہاں نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انہی تین اعضاء کا ذکر کیا ہے۔ جیسے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ بعض اطباء کا یہ کہنا ہے کہ انسان سب سے پہلے سننے کا آغاز کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے کانوں سے سنتا ہے، پھر اس کے بعد آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر دیکھنے کے بعد یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنے دل و دماغ سے سمجھتا ہے، اور وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ فلاں چیز یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے۔ تو یہ تین اعضاء اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے ذکر فرمائے۔ دوسری بات، انسان کے ہدایت کو حاصل کرنے یا گمراہی کی طرف جانے میں انہی تین اعضاء کا سب سے نمایاں کردار۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، دل تو ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر۔ تو یہ تین اعضاء ہی صرف اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، سب سے پہلے دل کا ذکر کیا ہے، پھر آنکھوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر کانوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے زیادہ انسان کی ہدایت کو حاصل کرنے اور حق کو پہچاننے میں جس چیز کا کردار ہے وہ انسان کا دل ہے۔ یہ دل ہے جس کے ذریعے سے انسان غور و فکر کرتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے۔ جیسے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر آنکھیں ہیں، سب سے زیادہ دل ہے، پھر انسان کی آنکھیں ہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے انسان غور و فکر کرے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ تیسرے نمبر پر پھر انسان کا کان ہے انسان کا، اور اس کے ذریعے انسان حق کو سنے اور جو کتاب و سنت کی باتیں ہیں ان کو سنے اور اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ تو یہ تین اعضاء انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا ذکر فرمایا، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہی کہ بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو، اور دوسرا یہ کہ تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں یا بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو فرمایا وقالو، اور وہ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا اذا ضللنا فی الارض، کیا جب زمین میں ہم گم ہو جائیں گے، ضللنا
فی الارض، زمین میں گم ہو جائیں گے. ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل جائے اس طرح کہ پہلی چیز کا اثر ختم ہو جائے، غائب ہو جائے، اس کو گم ہو جانے سے تعبیر کرنے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کیا جب ہمارے جسم زمین کے اندر گھل مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، اور اس طرح ہو جائیں گے کہ زمین میں بالکل گم ہو جائیں گے اور مٹی ان پر غالب آ جائے گی اور مٹی ہی باقی رہ جائے گی، اور ہمارے جسم جو ہے وہ زمین کے اندر گم ہو کر زمین کا حصہ بن جائیں گے، زمین میں گھل مل جائیں گے. تو پھر کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ دوبارہ استفہام ہے. یعنی اتنا تعجب کرتے تھے، اور یہ تعجب ان کا انکار کے لیے ہوتا تھا کہ کیا پھر ہمیں دوبارہ نئی تخلیق میں پیدا کیا جائے گا، نئی صورت میں پیدا کیا جائے گا، پھر سے ہمیں زندہ کیا جائے گا اور یہ جسم دیا جائے گا، یہ اعضاء دیے جائیں گے. اور پہلی دفعہ میں تو ہمارا جسم مٹی میں گھل مل گیا، ختم ہو گیا، اب دوبارہ نئے انداز سے ہمیں پیدا کیا جائے گا. تو فرمایا کہ آپ ان سے کہیے بل ہم بلقاء ربہم کافرون، حقیقت یہ ہے کہ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. آپ ان کو بتائیے کہ تم جو یہ باتیں کر رہے ہو اصل میں یہ تم اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہو. یہاں دیکھیے ان کے اس اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی کہ اس کا کوئی جواب دیا جاتا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، وہ حساب کتاب کا انکار کر رہے ہیں، جزا سزا کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی عدالت میں پیشی کا انکار کر رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ کفر ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرے. یہ بالکل سرے سے آخرت کا انکار ہے، جزا سزا کا، جنت جہنم کا، حساب کتاب کا، اللہ کی عدالت میں پیشی کا، اور وہ سارے مراحل جو آخرت کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں، یہ ان سب کا انکار ہے. تو یہاں یہ جو آیت ہے وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ثابت کیا ہے، جو ایک اہم عقیدہ ہے آخرت کے حوالے سے. اگلی آیات میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد نہ صرف دوبارہ زندہ کیا جائے گا بلکہ آگے حساب کتاب کے جو معاملات ہیں اور پھر مجرموں کی جو اس دن حالت ہوگی وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔